نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العلي العظيم. محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے خطبے کے بعد سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھی. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی، مختصر وقت میں اس کی تشریح آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. آپ لوگ یقیناً بابرکت ہے، اس لیے کہ آج پہلی مرتبہ میں نے حضرت مولانا نعیم احمد صاحب مظاہری مدد اللہ علیہ کا بیان سنا. نہ بیان کرتے ہوئے بیان نہیں کرتے ہیں مولانا. یہ حضرت مولانا زکریا صاحب مدد اللہ علیہ کی کرامت سمجھتا ہوں. مولانا نے کہا تھا کہ آج بیان کرنا ہے، تو آج میں نے پہلی مرتبہ بیان سنا. تو آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ مولانا کا بیان سنا. آج کی اس مجلس کا انعقاد قرآن کریم کی نسبت پر ہے، اور یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ نسبت سے حکم بدل جاتا ہے. ایک عام کپڑا اور اسی کپڑے کو قرآن کا جز بنا دیا جائے، اس کا جزدان بنا دیا جائے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کا حکم بدل گیا. ایک عام زمین ہے، ایک وہ زمین جس پر آپ کا مکان بنا ہوا ہے، اس میں آپ رہتے ہیں، اور ایک وہ زمین ہے جس پر مسجد قائم ہے. فرق نسبت، اس جگہ کی نسبت اللہ کی طرف ہے، تو نسبت بدلی، حکم بدل گیا. مسجد میں بھئی گھر ہے، وہاں حائضہ بھی جا سکتی ہے، ناپاک آدمی بھی گھر میں داخل ہو سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اس جگہ کی نسبت اللہ کی طرف ہے، یہ ناپاک آدمی داخل نہیں ہو سکتا. حائض عورت مسجد کے اندر داخل ہونا اس کے لیے جائز نہیں ہے. تو اس مجلس کی نسبت قرآن سے ہے. ظاہر بات ہے کہ جس مجلس کی نسبت قرآن کریم سے ہو، وہ مجلس کتنی بابرکت ہوگی، کتنی پرنور ہوگی وہ مجلس، اس لیے کہ اس کی نسبت قرآن سے ہے. تو آپ ایک بابرکت مجلس میں موجود ہیں، اور یہاں پر اکابر موجود ہیں، ان کی زیارت سے بھی آپ مشرف ہو رہے ہیں. یعنی نور علی نور. جو آیت شریفہ میں نے پڑھی ہے الف لام میم، اس کے متعلق علماء نے لکھا واللہ عالم بمرادہ، اس کے معنی اور مطالب اور مراد کو اللہ جانتا ہے. صحیح بات یہی ہے. فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا ہے، سرزمین مکہ پر ایسے سرفرے موجود ہیں جو قرآن مجید کے کلام الہی ہونے میں شک کر رہے ہیں، اور یہ بات برملا میں کہہ رہے ہیں یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا گھڑا ہوا نعوذ باللہ کلام ہے. بالخصوص سرزمین مکہ پر ایک شخص تھا جس کا نام مفسرین نے لکھا مالک بن سعد تھا، جو قرآن مجید کے کلام الہی ہونے میں شک کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے
شریفہ کو نازل فرما کر ہر قسم کے ریب کی نفی فرما دی اور فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب کیسی ہے؟ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مقدس وہ واحد کتاب ہے جو ہر قسم کے ریب سے، ہر قسم کے شکوک اور شبہات سے بالا تر ہے، اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ بات جو کفار مکہ نے کہی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت عنایت فرمائی۔ جس وقت توریت کو لے کر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹتے ہیں اور قوم سے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب ہدایت تمہاری رہنمائی کے لیے عنایت فرمائی ہے، تم اس کو پڑھو اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بناؤ۔ تو کیا کہا تھا بنی اسرائیل نے؟ بنی اسرائیل نے کہا تھا اے موسیٰ تم 40 دن تک جو غائب رہے خود لکھ کر کے لے کر آئے ہو اور نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہو، ہم اس وقت تک اس کا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ ہم سے آ کر کے نہ کہتے ہم اس کو کہ اللہ کی کتاب ماننے والے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہر چند سمجھایا مگر اس قوم کی سمجھ میں بات نہ آئی، وہ بڑی ضدی اور ٹیڑھی قوم تھی، سمجھاتے رہے، بات نہیں آئے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، حکم ملتا ہے ان میں سے 70 آدمیوں کا انتخاب کرو اور کوہ طور پر لے کر آ جاؤ۔ 70 آدمیوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان 70 کو لے کر پہاڑ پر پہنچتے ہیں۔ اس پہاڑ پر ہر چہر جانب سے یہ آواز آ رہی ہے یہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، انہوں نے خود نہیں لکھا ہے۔ مگر عجیب قوم ہے، کیا کہنے لگی اے موسیٰ یہ تو ہو سکتا تم نے جنات بٹھلا رکھا ہو، یہ ان کی آوازیں ہو، ہم کیسے مان لیں؟ اللہ براہ راست ہمارے آمنے سامنے آ کر کے کہے یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، آسمان سے بجلی گرتی ہے اور ان 70 کو خاکستر کر دیتی ہے، جلا ڈالتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں متوجہ ہوتے ہیں، ایک خداوند قدوس ایک قبطی کا مکہ مارا تھا جو لقمہ اجل بن گیا تھا، آج تک اس کا الزام مجھ پر ہے۔ جب میں قوم کی طرف واپس جاؤں گا تو قوم یہ کہے گی کہ 70 کو موسیٰ نے نمٹا دیا، اے اللہ ان کو زندہ کر دیجئے، ان کو حیات بخش دیجئے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 70 کے 70 کو زندہ کر دیا، اور زندہ کرنے کے بعد قوم ادھر منتظر تھی کہ وہ کیا پیغام لے کر کے آتے ہیں۔ جب یہ اپنے قوم کی طرف پہنچتے ہیں قوم نے پوچھا ہاں بتاؤ جو توریت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی ہے کیا وہ اللہ کی کتاب ہے؟ اکثر نے گواہی دی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، مگر ان میں کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بات تو صحیح ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، مگر اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے جس پر عمل کرنا آسان ہو کر لیو باقی چھوڑ دیو۔ یہ اپنی طرف سے اضافہ کر دیا۔ ایسی عجیب و غریب قوم تھی کہ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آ رہی ہے۔ جو کفار مکہ قرآن مجید کے کلام الہی ہونے میں شک کر رہا ہے یا اس کو قرآن مان ہی نہیں رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا گڑھا ہوا نعوذ باللہ کلام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت شریفہ کو نازل فرما کر ریب کی نفی فرما دی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیسی کتاب ہے یہ ایسی کتاب ہے اس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یہ منزل من اللہ ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا کر اس کو پیش نہیں کیا۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام ہے تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مرتبہ چیلنج کیا ہے، ان کو ایک دعوت دی گئی کہ اگر تم یہ کہتے ہو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام ہے تو اس کلام کے مقابلے میں لے کر آؤ تم کلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے وہ بغیر استاد کے ایسا کلام پیش کر سکتے ہیں۔ تمہارا علم تو آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہے، تمہیں فصاحت اور بلاغت میں ید طولہ حاصل ہے، تمہارا علم جو ہے وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ لاؤ قرآن کے مقابلے میں وہ قرآن تیار کر کے دکھاؤ۔ عاجز رہ گئے، وہ قرآن نہیں لے کر کے آئے، پھر اللہ نے چیلنج کیا کوئی بڑی سے بڑی صورت قرآن کے مقابلے میں پیش کرو، وہ قرآن کے مقابلے میں کوئی بڑی سے بڑی صورت پیش نہ کر سکے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا
دیا کہ اگر قرآن کے مقابلے میں قرآن نہیں لا سکتے، قرآن کی بڑی سے بڑی سورت کے مقابلے میں کوئی سورت پیش نہیں کر سکتے، تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی سورت قرآن کے مقابلے میں لے آؤ، بنا کر کے لاؤ۔ 14 صدیاں گزر چکی ہے، آج تک قرآن کے مقابلے میں کوئی قرآن تو کیا لاتا، کوئی بڑی سے بڑی سورت تو کیا لاتا، کوئی چھوٹی سے چھوٹی سورت تو کیا پیش کرتا۔ قرآن کے مقابلے میں ایک آیت بھی بنا کر کے پیش نہ کر سکا، نہ کر سکتا ہے۔ قیامت کی صبح تک کوئی بھی جو ہے آدمی اس بات کی ہمت اور جرات نہیں کر سکتا کہ وہ قرآن کے مقابلے میں کوئی سورت لے آئے، نہیں لا سکتا۔ چنانچہ سورہ بقرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا ان کفار مکہ کو جو یہ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم شک کرتے ہو اس چیز میں جو ہم نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اگر تمہیں شک ہے اس کے کلام الہی ہونے میں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لاؤ اس کے مقابلے میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی صورت بنا کر کے پیش کر دو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم تنہا نہیں، بلا لو اپنے حمایتیوں کو، بلا لو اپنے حمایتیوں کو، تم میں جو بڑے سے بڑا جو اس علم کا جاننے والا ماہر فن ہے، تم بھی سر جوڑ کر بیٹھ جاؤ، اور تم بھی نہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے حمایتیوں کو بلا لو اور ان کو بھی بلا لو جن کے سامنے تم ڈنڈوت کرتے ہو، سر جوڑ کر بیٹھ جاؤ، قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کے مقابلے میں کوئی صورت لے آؤ۔ آج تک کوئی صورت پیش نہیں کر سکا، نہ کر سکتا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، قرآن خود کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے تم نہیں لا سکتے ہو اور ہرگز نہیں لا سکتے ہو۔ یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ گویا کہ کلام کے لانے کا مطلب یہ ہے وہ خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اللہ جس طرح تنے تنہا اور یکتا ہے، قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے اللہ یکتا ہے، تنہا ہے۔ جب اللہ یکتا اور تنہا ہے، اس کی ذات سے نکلا ہوا جو کلام ہے وہ بھی یکتا اور تنہا ہے۔ اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی مثیل نہیں ہے، اس کے مقابلے میں کوئی اور نہیں ہے۔ ایسے ہی دنیا میں جو کلام ہے اس کا کلام یکتا ہے، اس جیسا کلام نہ ہو سکتا ہے، نہ ہے اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے، تو اس کے کلام کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شک ہے لاؤ اس کے قرآن کے مقابلے میں لے کر آؤ اگر تم دعویٰ کر رہے ہو۔ تفسیر نصفی میں لکھا ایک واقعہ کہ عرب میں ایک شخص تھا جو عربیت میں اعلیٰ مقام رکھتا تھا، فصاحت میں اسے اپنے اوپر نام تھا۔ کفار مکہ اکٹھا ہو کر اس کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے اس سے کہتے ہیں تم قرآن کے مقابلے میں کوئی سورت چھوٹی سے چھوٹی تیار کر دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میرے مختلف شرائط ہیں۔ پوچھا شرط کیا ہے؟ نمبر 1 شرط یہ ہے مجھے الگ کمرہ دے دیا جائے، روشنائی دے دی جائے، قلم دے دیا جائے، 6 مہینے کا وقت دے دیا جائے اور اورات میرے پاس جمع کر دیے جائے۔ کفار مکہ نے کہا ہمیں یہ تمام شرائط منظور ہے، ہمیں قرآن کے مقابلے میں کوئی آیت چاہیے، کوئی سورت چاہیے۔ اس کو الگ کمرے میں بٹھا دیا گیا، وہ بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھنے کے بعد لکھتا ہے، پھاڑتا ہے، لکھتا ہے، پھاڑتا ہے۔ اس کے پاس جتنے اورات جمع تھے وہ تمام کے تمام لکھ کر کے پھاڑتا رہا۔ 6 مہینے کی مدت پوری ہو جاتی ہے۔ ادھر کفار مکہ خوش ہے کہ قرآن کے مقابلے میں قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کے لیے چیلنج کیا گیا تھا، آج صورت تیار ہو گئی ہے، آج ہم مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ وہ 6 مہینے کی مدت پوری ہوتی ہے، اس کے بعد جاتے ہیں اور جا کر کے پوچھتے ہیں، ادھر یہ خوش ہے کہ صورت تیار ہوئی ملے گی۔ وہاں جب پہنچے پوچھا کوئی صورت لکھی؟ کہنے لگا لکھو، میں لکھ نہیں سکا، لکھتا تھا، پڑھتا رہا، لکھتا رہا، پڑھتا رہا، لیکن قرآن کے مقابلے میں کوئی صورت نہیں لکھ سکا۔ اور اس نے اقرار کیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، کسی اور ذات کا کلام معلوم ہوتا ہے۔ تو قرآن کے مقابلے میں کوئی قرآن نہیں رہ سکتا۔ تو اگر تمہیں شک ہے تو لاؤ، کیوں نہیں لے کر کے آتے ہو؟ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ سفیان، ابو جہل، عتبہ، یہ تینوں الگ الگ راستے سے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کریں۔ ایک آج کا خوش لحاظ قاری جب
ہوا ہے ان کی آواز میں کیسی تاثیر ہوگی، کتنا پر تاثیر ہوگا۔ ابو جہل ایک راستے سے آتا ہے، عتبہ ایک راستے سے آتا ہے، سفیان ایک راستے سے آتا ہے، کس لیے؟ قرآن کو سننے کے لیے کہ محمد بن عبداللہ رات کی تنہائی میں کچھ پڑھتے ہیں، چلو سن کر آئیں گے۔ پہنچے، سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت سے فارغ ہو جاتے ہیں، تینوں واپس لوٹتے ہیں، راستے میں تینوں کی ملاقات ہو جاتی ہے، پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑھ رہے تھے، اس کو سن کر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، ہم قوم کو منع کرتے ہیں، اور اگر قوم نے ہمیں دیکھ لیا بدزن ہو جائے گی، اس لیے کل مت آنا۔ وہ دوسرے دن پھر آ گئے، تیسرے دن پھر آ گئے، تیسرے دن جب واپس ہو گئے، آپس میں اتفاق کیا کہ آج کے بعد نہیں آئیں گے، چنانچہ وہ نہیں آئے۔ حرم مکی میں بیٹھے ہیں، کفار کی منڈلی جمع ہوئی ہے، وہ مجلس ان کی لگی ہوئی ہے۔ ابو جہل کہتا ہے سفیان سے، اے سفیان بتاؤ تم نے اس کلام کو کیسا پایا جو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے؟ حضرت سفیان اس وقت ایمان لے کر نہیں آئے تھے، کہا کہ میرے کانوں نے ایسا کلام آج تک نہیں سنا ہے۔ عتبہ سے پوچھا، انہوں نے بھی یہی کہا۔ پھر ابو سفیان نے پوچھا ایک ابو جہل سے کہ تم بھی تو بتاؤ تم نے اس قرآن کو کیسا پایا؟ ابو جہل کھڑا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے، وہ زمین پر مارتا ہوا کہتا ہے پورے عرب میں مجھ سے بڑا کوئی شاعر نہیں ہے، پورے عرب میں عربیت کا مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی اور نہیں ہے۔ میں نے زمانے جاہلیت کے بڑے بڑے شعراء کے کلام کو پڑھا ہے اور میں خود اس پر میں مہارت رکھتا ہوں۔ خدا کی قسم میں نے آج تک نہ اس جیسا کلام سنا ہے اور نہ دیکھا۔ تو یہ تو ایسا کلام ہے تو دشمن مقابل اس کلام کا مقابلے میں کلام لانے سے عاجز ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت اور سچائی ہے کہ قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے، وہ واحد کتاب ہے جو ہر قسم کے تغیرات تبدلات سے پاک اور صاف ہے۔ اس میں کوئی آج تک 14 صدیاں گزر چکی ہے، آج تک اس میں کوئی تغیر نہیں ہوا، آج تک کوئی تحریف نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ جب اللہ اپنے کلام کا محافظ خود ہے، کون اس میں تغیر کر سکتا ہے؟ کون اس میں تبدل کر سکتا ہے؟ کون اس میں تحریف کر سکتا ہے؟ یہ خصوصیت قرآن مقدس کی ہے۔ اس کے علاوہ جو کتب سماویہ ہیں، توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، صحف آدم علیہ السلام، صحف ابراہیم علیہ السلام، یا دیگر صحائف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے، خداوند قدوس نے یہ تو فرمایا میں نے ان کو نازل فرمایا، لیکن ان میں سے کسی کو متعلق اللہ نے نہیں فرمایا میں اس کا محافظ ہوں، توریت کا محافظ میں ہوں، انجیل کا محافظ میں ہوں، زبور کا محافظ ہوں، یہ نہیں فرمایا۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کا متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے نازل کیا، میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے توریت اور زبور اور انجیل اس وقت روئے زمین پر موجود نہیں ہے، اصلی حالت پر، اور جو موجود ہے ان میں تغیر کر دیا گیا، تبدلات کر دیے گئے، تحریفات کر دی گئی ہے، کچھ نہ کچھ رد و بدل ہے اس میں، لیکن قرآن وہ واحد کتاب ہے جس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی آج تک اسی طرح موجود اور محفوظ چلی آ رہی ہے اور قیامت تک اسی طرح محفوظ رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس کلام کی حفاظت میں نہ آپ کا محتاج ہے نہ میرا محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ الصمد، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، ہم محتاج ہیں اللہ کے، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ تو قرآن کی حفاظت میں اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ان مدارس کا محتاج نہیں ہے، ان مقادر کا محتاج نہیں ہے، اللہ یہ خدمت ہم سے دے رہا ہے، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، کمال اس ذات کا ہے جس نے ہمیں اس کلام کی حفاظت پر لگا رکھا ہے، کمال اس ذات کا ہے، ہمارا نہیں۔ ابرہہ جب بیت اللہ کو اٹھانے کے ارادے سے چلتا ہے اور مکے سے باہر پاؤں ڈالتا ہے، اس کا ارادہ کیا تھا؟ اس کا ارادہ تھا کہ آج میں بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اس کو مسمار کر دیا جائے گا، اس کو آگ کھا کر کے رہوں گا۔
حضرت عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، ان کے اونٹ چل رہے تھے، ابرہہ نے ان کو پکڑ لیا۔ جب حضرت عبد المطلب کو معلوم ہوا میرے اونٹوں کو ابرہہ نے پکڑ لیا، تشریف لے گئے، اس سے پوچھا میرے اونٹوں کو کیوں گرفتار کیا، کیا انہوں نے غلطی کی تھی؟ ابرہہ کہتا ہے مجھے حیرت ہے آپ پر، آپ قریش کے سردار ہو کر اپنے اونٹوں کا سوال کرتے ہیں، میں بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے آیا ہوں، اس کو مسمار کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، اس کو متعلق تم مجھ سے کچھ سوال نہیں کرتے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا اونٹوں کا مالک تو میں ہوں، میں اپنے اونٹ لے لے جا رہا، میں کعبہ اس کا مالک اللہ ہے، وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ اونٹ واپس لیے مکہ المکرمہ میں واپس لوٹتے ہیں، حرم میں داخل ہو جاتے ہیں، اور داخل ہونے کے بعد اپنے رفقا کے ساتھ بیت اللہ کی دیواروں سے چمٹ کر رو کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے گھر کی حفاظت پر قادر نہیں، ہم ضعیف اور کمزور ہیں، ہمارے پاس کوئی اسباب و وسائل نہیں کہ اس کا مقابلہ کر سکے، ہم کمزور اور نہتے ہیں، اے اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت خود فرما۔ دعا کرنے کے بعد پہاڑی پر تشریف لے جاتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھتے ہیں جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورہ فیل میں اسی واقعے کو بیان کیا گیا۔ ابرہہ کا قافلہ، تفسیر نہ جائے تو مختصراً عرض کرتے چلوں، ابرہہ کا قافلہ جب آگے بڑھتا ہے اور وادی محسن میں جب پہنچتا ہے، خداوند قدوس کی قدرت کا نظارہ وہ پہاڑ پر سے دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ دیکھتے ہیں کہ پرندوں کا ایک بول آتا ہے، پرندوں کی ایک جماعت آتی ہے، ان کی چونچ میں اور پنجوں میں کنکریاں، جس کو قرآن کہہ رہا ہے طیرن ابابیل، پرندوں کا ایک جھرمٹ، پرندوں کا ایک قوم، پرندوں کی ایک جماعت آتی ہے تو ان کی چونچ اور پنجے میں کنکری ہے۔ وہ پرندہ جب اس کنکری کو چھوڑتا ہے ابرہہ کے لشکر پر، جس کے وہ لگتی تھی اس کا کام تمام کر دی تھی، جس کو قرآن بیان کر رہا ہے کعصف معقول، وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو جاتے تھے، یعنی ان کا کام تمام کر دیتی تھی، ان کو نمٹا دیتی تھی وہ ذرا سے کنکر۔ تو دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کس سے کرا لی؟ پرندوں سے کرا لی۔ اپنے کلام کی حفاظت میں نہ آپ کا محتاج ہے، نہ میرا محتاج ہے، نہ مدارس کا محتاج ہے، اللہ کی ذات میں نیاز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ خداوند قدوس نے ہمیں اپنی خدمت میں لگا رکھا ہے، قرآن کی خدمت ہو رہی ہے، قرآن پر لگا رکھا ہے، حفاظ تیار ہو رہے ہیں۔ اللہ اپنے اس کلام کی حفاظت فی الحال مدارس سے کرا رہا ہے۔ آپ دیکھیے پورے ملک بھر کے اندر نہیں، پوری دنیا میں ہر سال ہزاروں نہیں لاکھوں حفاظ تیار ہوتے ہیں۔ یہ بھی قرآن کی خصوصیت ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، یہ کسی اور کتاب کی خصوصیت نہیں ہے۔ قرآن کو جس طرح حفظ کیا جاتا ہے، دنیا میں کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے جو اس طرح یاد کی جاتی ہے، کوئی اور کتاب نہیں۔ کتب سماویہ جو نازل ہوئی ہے، چاہے تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، ان کو بھی حفظ کرنے کا معمول نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا آپ اپنی قوم سے کہیں کہ تورات کو حفظ یاد کریں، لیکن قوم کو جب یہ حکم سنایا گیا تو قوم نے کیا کہا؟ اے موسیٰ ہم اتنی بڑی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ نہیں کر سکتے۔ مگر تورات میں الفاظ موجود ہیں آج بھی، نفوسہم اناجیلہم، نفوسہم اناجیلہم، ایک امت ایسی آئے گی، ایک قوم ایسی آئے گی کہ ان کے نفوس میں ان کی معظم کتاب محفوظ ہوگی۔ وہ قوم کون سی ہے؟ وہ یہی امت محمدیہ ہے جس کی تورات میں اطلاع دی گئی ہے، جس کی تورات میں خبر دی گئی ہے۔ اس امت محمدیہ کا چنانچہ اس امت محمدیہ کا چھوٹا سا چھوٹا بچہ قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد وحی آتی ہے، آپ اپنی قوم سے کہیں کہ تورات کو حفظ یاد کریں، لیکن موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں، قوم انکار کر دیتی ہے، ہر چند سمجھایا مگر اس بات پر آمادہ نہ ہوئی کہ تورات کو حفظ کر لے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ میری قوم اس بات کی سکت نہیں رکھتی ہے
کہ اس کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کر سکے تو کتب سماویہ کا حافظ آپ کو نہیں ملے گا۔ اکے دکے کوئی ہو، اس کے علاوہ جو مذاہب باطلہ ہے ان کی بھی جو معتبر ان کے نزدیک کتابیں ہیں اس کا حافظ بھی آپ کو نہیں ملے گا، لیکن قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کے حفاظ بکثرت آپ کو ملیں گے۔ چنانچہ مکارم الحفاظہ میں لکھا کہ توریت کے 4 حافظ ملتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، یوشع بن نون علیہ السلام، حضرت الغار علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ کتاب حفظیات تھی، اگرچہ ان کا زمانہ بہت بعد ہے، لیکن وہی مکارم الحفاظہ میں 4 حافظ لکھے ہیں، 5واں کوئی حافظ اس کا نہیں ملتا ہے۔ یہ محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ کثرت کے ساتھ حفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما رہا ہے، اپنے کلام کی حفاظت کرا رہا ہے۔ یہ خصوصیت قرآن مقدس کی ہے، کسی اور کتاب کی نہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ 4 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو گئے۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 4 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو گئے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو جاتے ہیں، 7 کے قاضی بھی ہو جاتے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے 7 دن میں قرآن کریم کو حفظ یاد کر لیا تھا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ خصوصیت صرف کتاب اللہ کی ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے شامی میں کتاب الحق 5 جلد میں ایک واقعہ لکھا ہے، اس میں ایک بزرگ ہے ہشام قلبی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا 2 کام اس وقت میں نے ایسے کیے جو کسی اور نے نہیں کیے۔ ان سے پوچھا گیا وہ 2 کام کیا ہے؟ فرمایا ایک کام یہ حفظ القرآن فی 3 ایام، 3 دن میں قرآن کریم کو حفظ یاد کر لیا۔ یہ خصوصیت صرف قرآن مقدس کی ہے، کسی اور کتاب کی نہیں۔ یہ تو علامہ شامی اپنے زمانے میں لکھ رہے ہیں، اپنے زمانے میں لکھ رہے ہیں۔ میں آپ کو حال کا واقعہ سنا ہوں، اخبار میں انقلاب میں خبر آئی، گجرات میں 2 طالب علم جو دورے سے فارغ ہو رہے تھے 100 دن میں قرآن مقدس کو حفظ یاد کر لیا۔ کتنے دن میں؟ اس گئے گزرے دور کے اندر قرآن مقدس کو 100 دن میں حفظ یاد کر لیا۔ تو یہ قرآن کی خصوصیت ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک عجیب بات ہے، قرآن مقدس اتنا بوجھل کلام ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اس قرآن کو اگر پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا، پہاڑ اس کے بوجھ سے دب جاتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر رکھا ہوا تھا، اس وقت وحی کا نزول ہو رہا تھا۔ میری ران اتنی بوجھل ہو گئی قریب کی کہ وہ پاش ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے سخت سردی کا زمانہ ہوتا تھا، وحی کا نزول ہو رہا ہے، آپ پسینے میں شرابور ہو جاتے تھے۔ اتنا بوجھل کلام، اتنا بھاری کلام، یہ چھوٹا سا بچہ کیسے محفوظ کر لیتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن کو ہم نے یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ چنانچہ اس کی تفسیر میں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اگر اللہ اپنے کلام میں یسر پیدا نہ فرماتا تو کسی کے بس کی بات نہیں تھی کہ اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا۔ اللہ نے آسانی اور یسر پیدا فرما دیا ہے، اس لیے اس کو بچہ بھی یاد کر لیتا ہے، بوڑھا بھی یاد کر لیتا ہے، جوان بھی یاد کر لیتا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، بغیر کسی قید کے۔ اور قاعدہ ہے المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنے اطلاق پر رہا کرتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بچے کے لیے آسان تو بوڑھے کے لیے مشکل، بوڑھے کے لیے مشکل تو جوان کے لیے آسان، نہیں فرمایا، سب کے لیے اللہ نے اس کے یاد کرنے کو آسان کر دیا۔ میرا جانا رامپور ہوا، وہاں ایک بچی 7 سال کی بچی، ایک 63 سال کا بوڑھا، نانا اور نانا سے انہوں نے قرآن مجید کو مکمل کیا۔ وہ تقریب رکھی، انہوں نے بلایا، بچی سے ملوایا کہ یہ میری نواسی ہے، 7 سال کی عمر ہے، 6 مہینے میں قرآن کو حفظ یاد کر لیا۔ اور کہا میری عمر 63 سال ہے، میں نے 6 مہینے 3 دن میں قرآن کو حفظ یاد کیا۔ دونوں نے ساتھ شروع کیا تھا کہ ہم نے دونوں نے ساتھ شروع کیا، بچی بازی لے گئی، اس نے 6 مہینے میں کرا اور اس نے 6 مہینے 3 دن میں قرآن کو حفظ یاد کر لیا۔ یہ خصوصیت قرآن کی ہے، کسی اور کتاب کی نہیں۔ سہارنپور میں ایک محلہ، ایک جگہ ہے مطلبان، وہاں ایک بچی 5 سال کی بچی نے 6 مہینے میں قرآن مقدس کو ناظرہ مکمل کیا ہے۔ دوستو یہ خصوصیت قرآن کی ہے، کسی اور کتاب کی نہیں۔ اللہ نے اس کے یاد کرنے کو آسان کر دیا، اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ خود اللہ
اس کی حفاظت فرما رہا ہے اور اس کے اسباب پیدا کر دیے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر دیا گیا. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہو تو 1863 میں ہندوستان میں انگریز اقتدار میں ہے. ہندوستان میں جب انگریز اقتدار میں ہے، ان انگریزوں نے اپنی پارلیمنٹ میں ایک تجویز پاس کی کہ مسلمانوں کو کیسے ختم کریں، ان کو مٹانے کی سازش کیسے تیار کی جائے، یہ کیسے ختم ہو سکتے ہیں. چنانچہ ان کی پارلیمنٹ میں ایک تجویز پاس ہوتی ہے کہ ان کا تعلق قرآن سے بہت ہے، قرآن کو مٹا دو. وہ ایک دستور حیات ہے ان کے لیے، وہ ایک منشور ہے ان کے لیے. قرآن کو مٹا دو، ان کا تعلق جب قرآن سے ختم ہو جائے گا، قرآن مٹ جائے گا، یہ خود بخود مٹ جائیں گے. وہ تجویز پاس ہوتی ہے، اس کو عملی جامہ پہنایا انگریزوں نے. 1863 سے لے کر 67 تک 3 لاکھ قرآن مجید کے نسخوں کو حاصل کیا، اور حاصل کرنے کے بعد ڈھیر جمع کیا، ڈھیر لگایا، آگ لگا دی گئی، جمع کیا، دریاؤں کے اندر پھاڑ کر پھینک دیا گیا. قرآن کریم کے نسخوں کو پھاڑ کر نالیوں میں پھینک دیا گیا. گواہ ہے دہلی کی جامع مسجد آج بھی ہمارے علماء نے حفاظ قرآن وہاں پر موجود ہے، ایک جلسے کا انعقاد کیا. چھوٹے چھوٹے بچے جن کے سینوں میں اللہ کا کلام موجود ہے، ان کو بھی سینکڑوں کی تعداد میں جمع کیا گیا. اور اس وقت کا جو سب سے بڑا انگریز تھا، اس کو خطاب کر کے کہا تم قرآن مجید کے نسخوں کو جلا کرتے ہو، تم قرآن مجید کے نسخوں کو دریاؤں میں ڈال کرتے ہو، تم قرآن مجید کے نسخوں کو پھاڑ کر پھینک کرتے ہو. خدا کی قسم اس روئے زمین پر قرآن کے جتنے نسخے موجود ہیں، اگر تم ان تمام کو جلا ڈالو گے، ان تمام کو پھاڑ کر پھینک دو گے، ان تمام کو دریاؤں میں ڈال دو گے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں جو قرآن ہے ہم اس کو بیان ہی دوبارہ لکھ ڈالیں گے. جب یہ بات انگریز کے کانوں سے ٹکرائی اور انگریز نے دیکھا کہ اچھا ان کا چھوٹا سا بچہ اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیتا ہے، سینے سے قرآن کو چھینا نہیں جا سکتا ہے، اس کو جلایا نہیں جا سکتا ہے نکال کر. جب یہ بات انگریزوں کے کانوں سے ٹکرائی کہ چھوٹا سا چھوٹا بچہ ان کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، انہوں نے اپنی اس تحریک کو ختم کر دیا کہ قرآن کو نہیں مٹایا جا سکتا ہے. قرآن کو مٹانے والے مٹ جائیں گے. قرآن آج بھی باقی ہے، کل بھی باقی ہے، اور قیامت تک قرآن باقی رہے گا. جب اللہ چاہے گا اس کو اٹھا لے گا، جب تک اللہ نہیں چاہے گا دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ قرآن کو مٹا دے، قرآن کی تعلیمات کو مٹا دے. اور یہ بھی ایک دستور ہے اللہ کا کہ یہ کلام جب اللہ کا ہے اور جو اس کی مٹانے کی سازشیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا نمونہ اس کو دکھلا بھی دیتا ہے. اگر آپ اخبارات پڑھتے ہو 1999 اگست میں ترک میں جیسا زلزلہ ہے، ایسی سے بھی زیادہ خطرناک 1999 اگست کا مہینہ ہے، ترک میں زلزلہ آتا ہے. اور زلزلہ اتنا شدید، اتنا بھیانک زلزلہ کہ پورا گاؤں، سڑک پھٹی، پورا گاؤں اندر، اور سڑک یوں مل گئی. 1 لاکھ سے زائد آدمی اس میں تباہ ہلاک اور برباد ہوئے تھے. تو اس کی رپورٹ چھپی تھی اخبار میں، جرائد میں، رسائل میں، ٹی وی پر نشر ہوئی تھی کہ اس زلزلے کا سبب کیا تھا. سنو، ترکی کا ایک حصہ آج بھی تو یورپ میں ہے، آج بھی ایک حصہ ہے جو یورپ میں ہے، جو اگلے سال انشاءاللہ آزاد ہو جائے گا. خیر، تو وہاں ایک یہودیوں نے ایک پارٹی رکھی، ڈانس پارٹی. ڈانس کرنے والی برہنہ لڑکیاں موجود ہیں، نوجوان وہاں پر موجود ہیں، کرنل اور جنرل موجود ہیں، ہزاروں تماشائی موجود ہیں. تو وہاں مجلس لگی ہے رقص و سرور کی. ایک مسلمان اسے یہودی کرنل نے کہا کہ قرآن مجید کے نسخے کو لے کر آؤ. اس نے کہا میں اس مجلس میں قرآن کے نسخے کو نہیں لے سکتا. مسلمان کیسا ہی شرابی، کبابی اور جواری کیوں نہ ہو، اس کے دل میں اللہ کے کلام کی جو عظمت پرست ہے وہ اس کے تحفظ کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکتا ہے، اپنے مال کو قربان کر سکتا ہے. آنچ آ جائے قرآن پر، وہ اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا. اس نے انکار کر دیا، میں اس مجلس میں قرآن مجید کے نسخوں کو نہیں لے سکتا. اس یہودی بدبخت نے قرآن مجید کے نسخوں کو کسی طرح حاصل کیا، اور حاصل کرنے کے بعد اس بدبخت نے قرآن کو یوں بلند کیا ہاتھ میں، اور بلند کرنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ کہاں ہے وہ خدا جو یہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو نازل کیا ہے، میں اس کی حفاظت کرنے والا. آج وہ آئے اور اپنے کلام کی حفاظت کرے. اس بدبخت نے قرآن مجید کے نسخوں کو پھاڑا، اور پھاڑنے کے بعد جو ڈانس کرنے والی برہنہ لڑکیاں تھی ان کے قدموں میں قرآن کے اوراق کو ڈال دیا، اور انہوں نے قرآن کے اوراق کو اپنے پیروں سے مسلح ڈھونڈنا شروع کیا. اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھیے. جس نے یہ کام کیا ہے اس کے چہرے پر ایک ہوا سی جاری ہوتی ہے، گھبراہٹ اس کو
قریب میں سمندر ہے وہ باہر نکلتا ہے، اللہ کی قدرت کا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، ایک ہوا کا بگولا ہے جو بہت تیزی کے ساتھ چلا رہا ہے، آرام کی آن میں اس پورے ہوائی اڈے کو وہ ہوا کا بگولا گھیر لیتا ہے، اور گھیرنے کے بعد اس ہوا کے بگولے نے ہوائی اڈے کو اٹھایا، کرنلوں کو اٹھایا، جنرلوں کو اٹھایا، تمام ان ڈانس کرنے والی برہنہ لڑکیوں کو جنہوں نے قرآن کریم کی توہین اور بے حرمتی کی تھی ان کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد قریب میں جو سمندر تھا وہاں پھینک دیا، اور پھینکنے کے بعد جیسے وہ پھینکا شولوں کی آواز، دھماکوں کی آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی اور شولے بلند ہونا شروع ہو گئے، ایک دھماکہ ہوا، زمین پھٹی، ہزار لاکھوں لوگ زمین کے اندر دھس گئے۔ یہ سبب تھا وہاں زلزلہ آنے کا کہ اللہ کے کلام کے ساتھ توحید کا معاملہ کیا۔ اس گئے گزرے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلا دیا، قرآن کی حفاظت کرنے والے کل بھی ہم تھے، آج بھی ہم ہیں، قیامت تک ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد سائنس تک ایک ٹیم پہنچ جاتی ہے، اپنے آلات کو لے کر وہ سمندر پر نصب کر دیتی ہے، یہ پتہ لگانے کے لیے وہ کرنل کہاں گئے، وہ جنرل کہاں گئے، وہ تماشائی کہاں گئے، وہ ڈانس کرنے والی برہنہ لڑکیاں کہاں گئی، آج تک کوئی پتہ نہیں لگا سکا۔ وہ سینکڑوں افراد کہاں گئے؟ جب اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے اس کی تہ تک کنہ تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اگر آپ اخبارات پڑھتے ہو کانپور میں قرآن مجید کو جلایا گیا، میرا کانپور کا سفر ہوا تو کانپور میں بتا جن لوگوں نے قرآن مجید کے نسخے کو آگ کے اندر ڈالا تھا، اللہ نے ذہنی طور پر کسی کو محفوظ کر دیا کہ کسی کے ہاتھ پر فالج تھا تو کسی کے پیر پر فالج تھا۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ اپنی قدرت کا اور اپنی حفاظت کا نمونہ بندوں کو دکھلا دیتے ہیں۔ قرآن کی حفاظت کرنے والے ہم ہی ہیں، تم نہیں ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس کلام کو نازل کیا، وہی اس کی حفاظت کرنے والا، کوئی اور نہیں۔ اللہ اپنے کلام کی دیکھو الفاظ کی حفاظت کرنے والا بھی وہی، معنی کی حفاظت کرنے والا بھی وہی ہے، اس کے مفہوم کی حفاظت کرنے والا بھی وہی۔ اللہ نے ایسے رجال کار پیدا فرما دیے کہ کوئی اس کے معنی کو محفوظ کیے ہوئے ہے، کوئی اس کے مفہوم کو محفوظ کر کے مقید کر کے لکھ رہا ہے، اور جو باطل طاقتیں سامنے آ رہی ہے ڈٹ کر قرآن کی روشنی میں اس کا مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیسی ہے یہ کتاب؟ یہ کتاب ایسی ہے اس میں کسی قسم کی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، اس لیے کہ اس کتاب کو نازل کرنے والے اللہ ہے۔ جب اللہ اس کے اندر نازل کرنے والا تو ظاہر بات ہے اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور ہر قسم کے تغیرات اور تبدلات سے پاک اور صاف، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے۔ تو یہ افراد، یہ مدارک، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے ذرائع پیدا کر رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کے جو ذرائع پیدا کر رہے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں جو آج قرآن محفوظ ہے، تو وہ قرآن محفوظ کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو یسر پیدا فرما دیا، آسانی پیدا فرما دی، بندہ اپنے سینے میں اس کو محفوظ کر رہا۔ ہمارے طالب علمی کا زمانہ تھا، مفتی مظفر حسین صاحب علیہ رحمہ کے بعد ایک لڑکا 4 سال کا طالب علم، 4 سال کا ایک بچہ، ایک کشمیری بچہ تھا، وہ لے کر گئے، ہم حضرت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ لے کر آئے حضرت یہ شخص قرآن، یہ بچہ قرآن لکھتا ہے، اس کے علاوہ اس سے کہو کچھ اور لکھو، یہ نہیں لکھتا۔ تو اس کو حضرت کے پاس لے کر آئے، حضرت نے کہا بھی لکھو، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس اس سے لکھوائے۔ اس نے فوراً قلم لیا اور کاغذ ہاتھ میں لے کر خوشخطی کے انداز میں، بہترین انداز میں 3 صورتیں چند منٹوں میں لکھ کر حضرت کے سامنے پیش۔ حضرت نے دیکھا تو بڑا تھا کہ بہترین خط ہے، اس کے علاوہ اس سے کچھ کہو لکھو، تو وہ کچھ نہیں لکھتا تھا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اس بچے کے ہاتھ کا پورا قرآن کریم لکھا ہوا دلی میں رکھا ہوا، میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ پورا قرآن کریم وہ بچے 4 سالہ بچے نے لکھا۔ یہ خصوصیت صرف قرآن مقدس کی ہے، کسی اور کتاب کی نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی اور پڑھائی جانے والی جو کتاب ہے وہ صرف اور صرف قرآن مقدس ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ اور اس کے حفظ کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی قرآن مقدس کا ہے، کسی اور کتاب کا نہیں ہے۔ تو اس لیے دوستو تم قرآن مجید کو خوب پڑھو، مربوط ہوتا۔ جو لوگ پڑھے ہوئے نہیں ہیں اور وہ بوڑھے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں قرآن کو نہیں پڑھ سکتے، نہیں، تم بھی پڑھ سکتے ہو۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے مثال دی، 63 سال کی عمر میں ایک شخص حافظ کرتا، حضرت مولانا نسیم احمد غازی مظاہری علیہ رحمہ،
40 سال کے بعد انہوں نے حفظ شروع کیا، 6 مہینے کا قرآن مقدس کو حفظ کر لیا۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ 1 مہینے میں تراویح میں قرآن کریم روزانہ صبح سے شام تک 1 پارہ یاد کرتے تھے اور اس کو تراویح میں سناتے تھے۔ تراویح مکمل ہوئی، آپ کا حفظ مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کی خصوصیت ہے۔ بوڑھے لوگ یہ نہ سوچے ہم قرآن کو نہیں پڑھ سکتے، نہیں، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، وہ کون سا خدا ہے جو باپ نہیں سکتا۔ انسان ہمت کرے گا انشاءاللہ پڑھ لے گا، کوئی مشکل نہیں ہے، پڑھنے کی کوشش تو کرو، اور اگر پڑھتے پڑھتے تمہارے اسی درمیان انتقال ہو جاتا انشاءاللہ حفاظ کی صف میں کھڑے ہوئے ملو گے، قرآن پڑھنے والوں کی صف میں کھڑے ہوئے ملو گے۔ ارادہ تو کرو پڑھنے کا، امام صاحب سے وقت لو کہ ہمیں روزانہ 1 آیت پڑھا دیا کرو، 1 آیت، زیادہ مت پڑھو، 1 آیت پڑھو، صحیح طرح پڑھو، اپنے امام صاحب سے اس کو صحیح کراؤ، انشاءاللہ مہینے میں 30 دن 30 آیتیں ہو گئی، 365 دن سال میں ہوتے ہیں تو 365 آیتیں ہو جائیں گی، اسی طرح تم بھی حافظ بن جاؤ گے، تو کرو گے انشاءاللہ۔ اچھا ایک بات عرض کر دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن کریم کے حفظ کرنے والے کی بڑی فضیلت آیات میں احادیث شریفہ میں بیان کی گئی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بہت سارے فضائل، مگر میں وہاں صرف اتنی بات کہوں گا کہ ان فضائل کا مستحق کیا ہر حافظ ہے یا اس میں کوئی قائد ہے یا اس میں کوئی خصوصیت ہے۔ قرآن کریم کا حفظ کر لینا دنیا میں اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا جس نے قرآن کو حفظ کر لیا اس نے اپنی پیشانی میں اللہ کے نور کو جمع کر لیا، تو بڑی فضیلت ہے اس کی۔ مگر محدثین لکھتے ہیں ان فضائل کا مستحق وہ حافظ قرآن ہے، وہ حامل قرآن ہے کہ جو عامل بالقرآن بھی ہو، حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی جو تعلیمات ہے وہ اس کی عملی زندگی میں داخل ہو، قرآن کو حفظ یاد کر لیا اور اس کی تعلیمات سے دور رہا۔ قرآن کو حفظ یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات اس کے اندر ارشاد فرمائے ہیں وہ اس کی عملی زندگی میں ہونے چاہیے۔ اور اس میں خصوصیت صرف حافظی کی نہیں، قرآن عملی طور پر تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کی تعلیمات سے وابستہ ہوں۔ آج ہم جو پریشان حال ہیں اس پریشانی کے اسباب کیا ہیں؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہماری قرآن کی تعلیمات سے دوری ہے، ہم قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ اولاً تو قرآن کو پڑھتے نہیں، تلاوت کا ذوق ختم ہو گیا۔ ایک وقت وہ تھا فجر کے بعد گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھی، آج سوتے سوتے موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، جب جاگتا ہے سب سے پہلے ہاتھ موبائل پر پڑتا ہے۔ قرآن کی تلاوت ختم ہے تو قرآن کی تلاوت کیا کرو دوستو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤ القرآن، قرآن کو پڑھو، ولا تأکلوا بہ، قرآن کو کمائی کا ذریعہ مت بناؤ۔ تو قرآن پڑھنے کی چیز ہے، نہ یہ کتابوں میں آپ سجا کر کے رکھتے، قرآن کو آپ نے بہترین جلدان میں سجا کر کے رکھ دیا تو وہ سجا کر رکھنے کی چیز نہیں ہے، اس کو پڑھو، اس کی تعلیمات پر عمل کرو، اللہ اس کی برکت سے تمہیں دنیا میں بھی سرخروئی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی سرخروئی عطا فرمائیں گے۔ تو قرآن کی تلاوت کا ذوق اور شوق ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے اور اس کی تعلیمات پر ہمیں عمل پیدا ہونا چاہیے۔ تو یہ صرف خاص طور سے حافظی کے لیے نہیں، سب کے لیے حکم ہے کہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرو۔ دیکھو میں اس پر آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جانا تھا، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ جو لشکر کے سردار ہیں، مصر میں آپ مقیم ہیں، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اور بیت المقدس تک راستے کا جائزہ لے کر آؤ، کیا حالات ہیں۔ چنانچہ ایک صحابی جاتے ہیں راستے کا حالات کا جائزہ لینے کے لیے، تو وہ جب واپس لوٹتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ راستے میں یہود کی بستی پڑتی ہے اور یہودیوں نے سازش وہاں پر کی، جگہ جگہ ہیرے اور جواہرات کے ڈھیر لگا دیے گئے اور دوشیزائیں خوبصورت نوجوان لڑکیاں قطار سے کھڑی کر دی گئیں۔ ان کو معلوم ہو گیا کہ صحابہ کی جماعت یہاں سے گزرنے والی، جب ان کی نظر ان دوشیزاؤں پر پڑے گی، ان خوبصورت لڑکیوں پر پڑیں گی اور ہیرے اور جواہرات پر پڑیں گی، تو
تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکیں گے. وہ صحابی واپس لوٹتے ہیں. آنے کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے کی کیفیت نقل کرتے ہیں کہ یہ کیفیت ہے. حضرت خالد بے چین ہو جاتے ہیں. فوراً خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو مدینہ المنورہ میں ہے اور امیر المؤمنین ہے. خط میں پوری کیفیت لکھی کہ یہ حالات ہے, ہمارے لیے کیا مشورہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط کا جواب لکھا. جواب میں کیا لکھا؟ سارے لشکر کو جمع کر لینا اور جمع کرنے کے بعد پڑھنا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. آپ اپنے مومنین سے کہہ دیجئے اپنے نگاہوں کو نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. ذالک ازکیٰ لکم, یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے. یہ یاد لکھی اور وہ خط لکھ کر جواب لکھ کر فوراً روانہ کر دیا گیا. وہ خط جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے, حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے اس خط کو پڑھا, لشکر کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کوئی لمبی چوڑی تقریر ہماری طرح نہیں کی کہ انہوں نے کوئی لمبی چوڑا بیان نہیں کیا, صرف اور صرف عشائر کی تلاوت کی جو میں نے ابھی پڑھے آپ کے سامنے. عام مومنین کو کہہ دیجیے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے, یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے. چنانچہ عشائر کو پڑھنے کے بعد فوج پروت کی حکم دے دیتے ہیں. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ آگے ہے. ایک صحابی جو قافلے کے پیچھے رہا کرتے تھے, کسی کا کوئی سامان تو نہیں گر گیا, کوئی قافلے سے بچھڑ تو نہیں گیا, دیکھ بھال کے لیے پورا قافلہ گزرتا ہے. جب وہ یہود کی بستی آتی ہے جہاں پر یہود نے سازش کر رکھی ہے, تو شیطان خوبصورت نوجوان لڑکیاں کھڑی کر رکھی ہے اور ہیروں کے مہارات پہ ڈھیر ہے. صحابہ کی جماعت جب وہاں سے گزرتی ہے سب کی نگاہیں نیچے جھکی ہیں. ایک صحابی نے ان کے مال و جمال اور ان کے حسن و جمال کی طرف دیدہ اٹھا کر نہیں دیکھا, پورا قافلہ گزر جاتا ہے. وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قافلے کے پیچھے رہا کرتے تھے, جب وہ وہاں سے گزرتے ہیں ایک یہودین آتی ہے, آپ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیتی ہے اور پکڑ کر کہتی ہے اے صحابہ کی جماعت, آخرکار کیا وجہ ہے ہم اس نوجوان کا پیکر یہ ہیرے اور جواہرات کے ڈھیر تم ان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ رہے, کیا بات ہے؟ ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ابھی بھی نیچے جھکی. ایک ہمارا آج کا نوجوان ہے, جب سڑک پر چلتا ہے تو لڑکی نظر آتی ہے سیٹی مارتا ہے, پیر زمین پر زور سے مارتا تاکہ وہ میری طرف متوجہ ہو جائے. اس صحابہ کا حال دیکھے, لگام کو پکڑ رکھا ہے, یہودین متوجہ ہے, نگاہ نیچی ہے. ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے کرنل اور جنرل نے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی, اس آیت کا اثر ہم پر یہ ہوا تمہارے حسن جوان یہ مال دولت اس آیت کے آگے بے حقیقت ہے, کوئی حقیقت نہیں رکھتا ہے. وہ یہودیت تاریخ میں لکھا ہے کہ یہودیت نے جب ان صحابی کا یہ جواب سنا تو پکار اٹھی کہ اللہ کے کلام کی ایک آیت میں, اللہ کے کلام کی ایک آیت میں یہ تاثیر ہے, ہمارا یہ حسن جوان یہ مال دولت بے حقیقت اور بیکار ہے. پورا قرآن جو 30 پاروں کے اندر موجود ہے وہ کتنا پرنور ہوگا, وہ کتنا حقیقت سے بھرا ہوا ہوگا, حقیقت سے لبریز ہوگا. اسی وقت سینکڑوں یہودیت اسلام کے اندر داخل ہو جاتی ہے. دوستو ایک تو صحابہ کا عمل دیکھیے, ایک آیت پر عمل کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینکڑوں یہودیوں کو اسلام سے مشرف فرما دیا, اور ایک آج کا مسلمان ہے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک پورا قرآن کریم پڑھ ڈالتا ہے. اغیار اسلام کی طرف کیا متوجہ ہوتے, اس کا پڑھنا خود اپنی ذات پر اثر انداز نہیں ہوتا ہے. یہ تغیر کیوں ہے؟ صحابہ جو پڑھتے تھے, جو سنتے تھے, اس پر عمل کرتے تھے. ہم قرآن کو پڑھتے رہی ہے, پڑھتے ہیں, اس کو مطابق عمل نہیں کرتے. قرآن ہماری زندگیوں سے نکل گیا جو ہماری کامیابی کی ضمانت دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں موجود ہے, اس نامی اونٹنی پر سوار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خطبہ دیا اور بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی. اس میں ایک بات آپ نے یہ بھی ارشاد فرمائی, میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھا تو تم کامیاب رہو گے, سربلندی تمہارا مقدر بن جائے گی. اگر تم نے دونوں کو چھوڑ دیا, دونوں میں سے ایک سے چھوڑ دیا, تو تم ذلیل اور خوار ہو جاؤ گے. وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک اللہ کی کتاب ہے جو میں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, اور دوسرا میرا طریقہ ہے تو تم کتاب اللہ کو پکڑ لو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی ہدایات سے وابستہ ہو جاؤ. اگر تم نے ان دونوں کو پکڑے اور تھامے رکھا تو تم کامیاب رہو گے, ورنہ پیر ذلت میں جا پڑو گے. اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو قرآن پر آ جاؤ. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا, قرآن کو
مضبوطی سے تھام لو۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے حبل اللہ سے مراد قرآن مقدس ہے۔ تم قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ جب تم قرآن سے مضبوط ہو جاؤ گے اور قرآن کو اپنی عملی زندگی میں داخل کر لو گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہلا نہیں سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا، آپ کے اخلاق کیا تھے؟ حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا؟ کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق گویا کہ قرآن، آپ کا ہر عمل قرآن کے مطابق ہے، آپ جو عمل کرتے ہیں وہ قرآن میں موجود اور محفوظ ہے۔ اس لیے دوستو قرآنی تعلیمات پر آ جاؤ، قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، قرآن کو اپنی عملی زندگی کے اندر داخل کر لو۔ جب تم قرآن سے وابستہ ہو جاؤ گے اور قرآنی تعلیمات سے وابستہ ہو جاؤ گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی تمہارا مقدر ہو جائے گی، تم سربلند رہو گے دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ شرط یہ ہے قرآن کی تعلیم سے وابستہ ہو جاؤ، مضبوطی سے قرآن کو پکڑ لو۔ آج ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات سے دور ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، ورنہ ہمارے اسلاف کو دیکھو، ہمارے بزرگوں کو دیکھو، قرآن مقدس پڑھ کتنی کثرت سے پڑھتے تھے۔ حضرت مولانا اکھر حسین صاحب علیہ رحمت سے میں نے سنا حافظ محمد حسین اجرالی، یہ گلزار جو اجرال میں مدرسہ ہے، مدرسہ گلزاریہ، یہ انہی کی بنیاد رکھی ہے، انہی کا قائم کیا ہوا ہے حافظ محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے لوگوں میں۔ تو مولانا سے میں نے سنا کہ اتنے بیمار چارپائی پر لیٹے ہوئے ترمن دوسرا آدمی دیتا تھا، اس حال میں ایک قرآن روز پڑھتا ہے۔ اتنا ایک قرآن کریم روز ختم کر رہے ہیں، اور ایک ہم کتنا ختم کر رہے ہیں، کتنا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے دوستو قرآن کے پڑھنے کا معمول بنا، ایک پاؤ پارا پڑھو روز پڑھو۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر العمل ما دیم علیہ ویقل، بہترین عمل وہ ہے جس پر دوام اور ہمیشگی ہو، اگرچہ تھوڑا ہی پڑھو لیکن روز پڑھو، تسلسل کے ساتھ پڑھو۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ آج حفاظ بڑی کثرت سے مل جاتے ہیں، ورنہ رمضان کا مہینہ آتا تھا، ہم نے اپنے بچپن میں خود دیکھا کہ کوئی حافظ تراویح پڑھانے کے لیے نہیں ملتا تھا، تلاش کر کے رہنا پڑتا تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں ایک واقعہ میں نے پڑھا، ایک گاؤں میں رمضان کا مہینہ جب آیا تو حفاظ اس طرح ہوتے نہیں تھے جیسے اب الحمدللہ، تو گاؤں میں میٹنگ بیٹھی، صاحب قرآن کون سنائے گا؟ تو جو امام صاحب تھے انہوں نے کہا قرآن کون سنائے گا؟ قرآن میں سناؤں گا۔ اب وہ حافظ تھے نہیں پورے، انہیں 2 یا 3 پارے صرف یاد تھے، وہ پورا قرآن یاد نہیں تھا۔ تو کہنے لگے، گاؤں والوں سے کہا ارے بھائی قرآن میں سناؤں گا اور کون سنائے گا؟ گاؤں والے کہنے لگے بڑے سیدھے ہوتے تھے، اس سے بڑھیا کیا بات ہے، ہمارا امام قرآن سنا۔ اب امام صاحب کو جتنا یاد تھا 2-3 پارے جو ہندی یاد تھے اسی میں سے پڑھتے رہے۔ امام صاحب نے 26 میں اعلان کیا کل وہ قرآن ختم ہے۔ اب ایک پہلے ہم نے خود دیکھا جب قرآن مکمل ہوتا تھا تراویح میں ایک جشن کی صورت ہوتی تھی، نئے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، مٹھائی کا انتظام ہو رہا، گلگلے بنتے تھے، گلگلے تقسیم ہو گیا، بچے بھی جمع، عجیب ہے خوشی کا ماحول۔ تو گاؤں میں خوشی کا ماحول ہے، آج قرآن ختم ہے ہماری مسجد میں، صاحب کوئی بات نہیں، قرآن ختم ہو گیا، حافظ جی نے دعا کرا دی، پیچھے سے گاؤں والا اٹھا کہنے لگا حافظ جی، بھائی کیا مصیبت آ گئی، آہستہ سے بولنا، کہنے لگا حافظ جی، کہنے لگا کیا ہوا کہ قرآن ختم ہو گیا مگر سورہ یاسین شریف تو آئی نہیں۔ انہوں نے کہا تو معاملہ ہو رہا، ابے یاسین شریف اردے میں پڑھا ہے کتنا پڑھ جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بچے تو ٹھیک کرا، ہم نے کیوں پردے میں پڑھ کے دیکھیں، گندوں میں تو پڑھتا ہوں یاسین شریف دیکھیں، ایسے سیدھے لوگ تو مانتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے کہ مدارس کی مکاتب کی برکت ہے، آج آپ کو حفاظ مل رہے ہیں، آج آپ کو علماء مل رہے ہیں، آج آپ کو مسائل بتانے والے مل رہے ہیں، آج آپ کو فتویٰ بتانے والے مل رہے ہیں، اور آسانی موبائل پر پوچھ لو، ہے نا، گروپ بن گئے، مسائل کے گروپ بنے ہوئے ہیں، کتنی آسانی ہو گیا، ورنہ پہلے دور دور تک مسائل بتانے والے بھی نہیں ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ کسی بات میں نے پڑھا کہ ایک جگہ ایک مولانا صاحب پہنچے، امام صاحب نے سجدہ صاحب کر دیا، اب انہوں نے سوچا بھائی گاؤں میں جہالت ہے، چلو امام صاحب سے پوچھے کہ سجدہ صاحب کیوں کیا تاکہ سب کو معلوم ہو جائے مسئلہ۔ تو انہوں نے پوچھا امام صاحب آپ نے سجدہ صاحب کیوں کیا؟ کہ کیوں کیا کیا بات کہ آپ نے جو سجدہ صاحب کیا ہے میرا مقصد یہ ہے کہ سب کو مسئلہ معلوم ہو جائے، آپ نے کیوں کیا، کیا غلطی پیش آئی تھی؟
کیا غلطی پیش آئی تھی؟ ہوا خارج ہو گئی خارج ہو گئی تھی تو وضو ٹوٹ گیا کہ نہ آہستہ ہو گئی. یعنی وہ یہ سمجھ رہا تھا اب تک نہ معلوم کب سے نماز خراب کر رہا ہوگا کہ ہوا آہستہ سے خارج ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا, زور سے خارج ہو تو ٹوٹتا. کیسی جہالت ہے. اگر آدمی کے پاس علم نہ ہو تو وہ جہالت کی وادیوں میں یوں ہی گمراہ پھرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے, شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مدارس کے ذریعے, ان مکاتب کے ذریعے آپ کو حفاظ بھی مل رہے ہیں, علماء بھی مل رہے ہیں, مفتیان کرام بھی مل رہے ہیں, اور یہی سے آپ کو قاضی اور قضات بھی مل رہے ہیں. تو اس لیے ان کی قدر کرو, ان کی قدر کرو. اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجو, قرآن پڑھاؤ, قرآنی علوم سے انہیں وابستہ کرو. انشاءاللہ دنیا میں بھی تم کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے. تو کرو گے انشاءاللہ عمل. آج سے ہر آدمی یہاں سے اٹھ کر کے جائے جو قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے تو میں امام صاحب سے محلے میں جو پڑھا ہوا اس سے ایک آیت روز سیکھا کرو. آج سے تہیہ کر کے جا انشاءاللہ. اگر تم کوشش کرو گے, ہمت کرو گے, تو وہ دن آئے گا کہ تم بھی حافظ قرآن بن جاؤ گے. اگر حافظ نہ بنو کم سے کم نازلہ تو تم پڑھ ہی لو گے, مسائل بھی تمہیں معلوم ہو جاؤ گے, قرآن کو پڑھنے والے بھی بن جاؤ گے. پکا ارادہ ہے مسجد میں بیٹھ کر کر دیکھ لو. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے اور قرآن